اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الى ان قال فانه الثالث من السحر الاستعانة بالارواح الارضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة وهم على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين قال واتصال النفوس الناطقة بها اسهل من اتصالها بالارواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب ثم ان اصحاب الصنعة وارباب التجربة شاهدوا ان الاتصال بهذه الارواح الارضية يحصل باعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. اب مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ سحر جو ہے اس کی حقیقت ہے اور اس کا وجود ہے. یعنی جیسے کہ بعض فرق معتزلہ نے انکار کیا ہے، ان کا انکار غلط ہے، کیونکہ سحر کا مسئلہ جو ہے وہ قرآن مقدس سے بھی ثابت ہے، اور سحر کا مسئلہ جو ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساحرین کے مقابلے سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح سحر کا معاملہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسحرہ لبید بن العاصم الیہودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور لبید بن العاصم نے جادو کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو شفا عطا فرمائی اور فرشتہ بھیج کے اس جگہ کے بارے میں خبر دی کہ فلاں جگہ سحر جو ہے وہ مدفون ہے، اس کو نکالا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہو گئی. لہذا ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ سحر علم سحر ہے، اس کا وجود ہے اور سحر اثر کرتا ہے، اور سحر یعنی اللہ کے انبیاء و اولیاء پر بھی اثر کر سکتا ہے. یہ بات اچھا، اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ علم سحر جو ہے وہ حرام ہے. علم سحر کے حرام ہونے میں اور باطل ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں. قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ فَقَدْ كَفَرَ. جو آدمی سحر کرے یا سحر پڑھے یا سیکھے وہ کفر کرتا ہے. تو یہ دو باتیں تو محقق ہو گئی. اب فرق صرف اتنی ہے کہ بھئی سحر کے انواع و اقسام، تو بعض علماء نے اس کی تقسیم کی ہے کہ سحر کی کئی قسمیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض سحر کی ایسی قسمیں بھی ہیں کہ جن میں کوئی کلمات کفریہ یا شرکیہ استعمال نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف آلات کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسباب خفیہ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس لیے بعض علماء نے اس کو انواع بیان کیے ہیں کہ سحر جو ہے اور اس کے اقسام کیا ہیں، اس کے انواع کیا ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی شر ساحرین سے اور شر شیاطین سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں. کیونکہ سحر جو ہے یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے اور یہ علوم شیاطین میں سے ہے، علوم باطلہ میں سے ہے. اس پر عقیدہ کفر تک لے جاتا ہے آدمی کو. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ساحروں سے، منجموں سے، کاہنوں سے، عرافین سے، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے اور محفوظ رکھے. تو اب دو قسمیں تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پہلی قسم تو جو ہے وہ یہ تھی کہ وہ 7 سیارہ کو یعنی متصرف مانتے تھے جادوگر، کہ وہ جو 7 ستارے ہیں جن کو کہا جاتا ہے 7 سیارات متحیرہ کے کبھی آگے جاتی ہیں کبھی پیچھے جاتی ہیں. اور دوسری قسم یہ تھی کہ اوہام اور نفوس سے قویہ کے وہم کے ذریعے قوت واہمہ کا اثر انداز ہونا، یہ دوسری قسم تھی. اب تیسری قسم یہ ہے کہ الاستعانۃ بالارواح الارضیۃ وهم الجن،
تیسری طریقہ کار یہ ہے جادوگروں کا کہ وہ مدد پکڑتے ہیں ارواح ارضیہ سے۔ ارواح ارضیہ کیا معنی؟ یعنی جو جنات موجود ہیں زمین پہ، جو جنات موجود ہیں زمین پہ، چونکہ مرنے کے بعد تو دو کیفیتیں ہیں نا جی، یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ اگر مومن ہوگا تو ارواح اعلی علیین پہ، اور کافر ہوگا تو اسفل سافلین سجین میں۔ لیکن جب زندہ ہے تو بہرحال لازم لا شک فی ذالک کہ وہ زمین پہ ہوتے ہیں۔ تو وہ جادوگر جو ہیں وہ ان ارواح ارضیہ یعنی ان جنات کے روحوں کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑتے ہیں، پھر ان کے ارواح سے مدد لیتے ہیں، ان کے ارواح سے مدد پکڑتے ہیں کہ اس کام میں ہماری استعانت کرو۔ تو ارواح ارضیہ سے مدد پکڑنا جو ہے یہ اتنا بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جادوگر اور رقا اور منتر پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کر لیتے ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک قسم اس کی یہ بھی ہے، لیکن فلاسفہ اس کو بھی نہیں مانتے، معتزلہ بھی اس کو نہیں مانتے۔ اچھا جی، اب ان میں دو قسمیں ہو گئی، مومنین کفار۔ کفار جو ہیں وہ شیاطین الجن ہو گئے۔ کہتا ہے کہ اتصال النفوس الناطقہ جو ہے نا طیہ کے ساتھ جو ہے اس کے مقابلے پہ آسان ہے، اس کے مقابلے پہ آسان ہے۔ بعض منتر ہیں اور بعض ایسے دھوئیں دیتے ہیں، یعنی بخار جسے کہتے ہیں نا جی، یہ عود جلا دیا، لوبان جلا دیا، اگر جلا دیا، تو ان کے دھوئیں میں وہ جنات کی ارواح حاضر ہوتی ہیں اور تجرید کا عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں عزائم، اور اس کو کہتے ہیں عمل تسخیر، کہ کسی روح جن کو مسخر کرنے کے بعد اس کے اثرات کسی انسان پہ ڈالے اور اس کو تابع کر لیا۔ یہ بھی ایک قسم ہے جادو کی، تیسری قسم۔ انه الرابع من السحر التخيلات والاخذ بالعيون والشعبذة ومبناه على ان البصر قد يخطئ ويشتغل في الشيء المعين دون غيره، الا ترى الشعبذة الحاذق يظهر عمل الشيء يظهر اذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى إذا استفرغ من الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيء آخر أمرا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما ينتظروه يتعجبون منه جدا، ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفتن الناظرون لكل ما يفعله. قال وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مزين جدا ووضع ولا تكف القوة النادرة عليها والحالة هذه. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک چوتھی قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تخیلات، اور کسی کی آنکھوں کو قبضے میں لے لینا اور اپنے یعنی ہاتھوں کی کاریگری دکھلانی۔ شعبدہ کہتے ہیں شعبدہ بازی، جسے آپ کہتے ہیں عربی میں اسے کہتے ہیں شعبدہ۔ شعبدہ کا ہم نے اردو میں شعبدہ کر دیا۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک جادوگر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو باتوں میں لگا کے ان کی توجہ جو ہے، ان کے آنکھیں جو ہیں ایک چیز پہ مرکوز کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہے، سب کی نظریں اسی پہ جب گاڑ دیتا ہے وہ، تو اس کے بعد وہ ایک حرکت کر کے اور چیز دکھا دیتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی آنکھوں پر کنٹرول کر لینا اور پھر اپنے ہاتھوں کی چالاکی اور حرکت کے ساتھ ایسے ایسے افعال سر انجام دینا کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ بڑے حیران و پریشان ہو جائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ان کے بعض طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو کبھی وہ جادوگر ایسی جگہ کھڑا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ روشنی والی ہو، یا پھر ایسی جگہ کھڑا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اندھیرے والی ہو، تاکہ اس کو پھر اپنے وہ چونکہ سب سے زیادہ روشنی ہو نا، تو تیز روشنی میں بھی آدمی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طرح اندھیرے میں بھی آدمی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے، تو پھر وہ اپنے ہاتھوں سے جب حرکتیں کرتے ہیں تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی بات۔ حالانکہ آدمی سمجھتا ہے کہ جادو کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارے آنکھوں پہ ایک کنٹرول ہے اور ہاتھوں کی ایک چالاکی ہے۔ تو ایک قسم جو ہے مفسر نے فرمایا یہ بھی جادو کی ہے۔ کہتے قلت وقت قال بعض المفسرین السحر الصار بین یدی فرعون انما کان من باب الشعبۃ لہذا قال تعالی فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم وقال تعالی يخيل الیہ من سحرهم انها تسعى قال وانت كنت صافي نفس الامر والله تعالی اعلم۔ اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ بعد مفسرین کرام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو جادوگر آئے تھے وہ بھی دراصل یہی شعبدہ تھا، انہوں نے بھی لوگوں کی آنکھوں پہ کنٹرول کر لیا، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے فلما القوا، جب انہوں نے رسیوں کو ڈالا
سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، واسترہبوہم، اور ان پر اپنے رعب کو بٹھا دیا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کے آئے۔ ایسے قرآن نے فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اور ان کے دماغوں میں قوت خیالیہ میں یہ بات ایسے ڈال دی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ رسیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ کوئی دوڑ شوڑ نہیں رہی تھی، حقیقت میں بس یہ 4 قسمیں، اب 5ویں قسم انه الخامس من السحر الاعمال العجیبۃ والتي تظهر من ترکیب آلات مرکبۃ النسب الہندسیہ کفار صلاح فرض بيده بوق كلما بد الساعة من نار ضرب بالبوق من غير يمسه احد۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بعض اعمال عجیبہ یعنی دیکھنے میں بڑے عجیب عجیب اعمال لگتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک فن ہے، ایک کاریگری ہے۔ کیا مانا کہ جیسے ایسا کرتے ہیں کہ بھئی ایک بوک کہتے ہیں وہ سینگ جس میں آواز دی جاتی ہے، وہ لگا دیا، اور جناب ایک گھوڑا ہے لکڑی کا، اس گھوڑے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ٹھیک جب گھنٹہ ہوتا ہے 10 بجتے ہیں تو وہ آگے مارتا ہے بوک میں آواز 10 دفعہ، اور جب پھر 11 آئیں گے پھر وہ گھنٹے کے بعد پھر آئے گا، پھر چلا جائے گا، پھر وہ آ رہا ہے جا رہا ہے، اور ٹھیک اپنے وقت پہ آتا ہے، وقت سے پہلے بھی نہیں آتا، وقت سے بعد میں بھی نہیں آتا، اور عین اسی ٹائم پہ یعنی وہ باقاعدہ گھڑی چل رہی ہے، آپ کی گھڑی پسند 1 بجے آئے گی تو وہ اندر سے وہ باقاعدہ گھنٹہ بجانے والا نکلے گا، وہ آ کے گھڑی کو مارے گا تو 1 کی آواز آئے گی ٹن کر کے بڑے زور سے۔ اچھا اب وہ واپس چلا جائے گا، چھپ جائے گا، پھر 2 کا وقت آئے گا، پھر آگے 2 دفعہ آواز مارے گا۔ تو یہ ایک شعبدہ ہے، ایک کاریگری ہے، لیکن دیکھنے والے کو تو حیرانی میں مبتلا کر دیتی ہے نا، کبھی ایک لکڑی کے بندے کو کیسے پتا کہ اب 2 بج گئے یا اب 1 بج گیا ہے یا 3، حالانکہ اس کے تو حرکات ایسے ہیں کہ اس کے چلنے کے حرکات انہوں نے ایسی رکھی ہیں اور ضربات ایسی رکھی ہیں کہ جب اس کے پاؤں کا پہلا نمبر دبے گا تو سمجھے گا کہ 1 بج گیا، دوسرا تو 2 بج گئے، تیسرا تو، لیکن ایک فن یہ انڈیا میں حیدرآباد دکن میں بھی ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے، یہ چیزیں وہاں موجود ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہاں بڑی مشہور ایک عجائب گھر ہے، میوزیم ہے، سردار نواب بہادر یار جنگ کا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑا آدمی تھا جس نے کفر کے خلاف بڑا جہاد کیا، تو میں تو اس وجہ سے خیر دیکھنے گیا تھا، تو انہوں نے کہا اس لیے یہ حالانکہ ایک کاریگری ہے، اس میں کوئی شعبدہ نہیں، لیکن دیکھنے والے جو ہیں وہ حیران ہو جاتے۔ اسی طرح پیرس میں بھی انہوں نے ایک گھڑی بنائی ہے جو پانی کے ساتھ چلتی ہے، یعنی باقاعدہ جیسے ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کنویں ہوتے ہیں نا جی، رہٹ جس کو بیل چلاتے ہیں، تو وہ ایسے ریٹ کا حساب ہے، وہ رہٹ چل رہا ہے اور پانی ایک جگہ سے گرتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے، پھر تیسری جگہ جاتا ہے، پھر چوتھی جگہ جاتا ہے، اور اس پانی کے حرکات سے وہ سوئیاں جو ہیں اپنے وقت پہ مجال ہے کہ 1 منٹ غلطی کریں اور ٹھیک وقت پہ وہ قطرہ گرتا ہے، اور سال ہر سال سینکڑوں کے سال گزر گئے وہ اسی طرح ہو رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا اور آج تک لوگ سمجھ نہیں سکے کہ ہے کیا۔ تو یہ بھی ایک یعنی نوع من العجائبات میں سے ایک عجیب چیز ہے۔ اسی طرح جیسے کہتے ہیں ہندوستان میں ایک حوض تھا جو اس زمانے میں مغلیہ دور میں بنایا گیا، تو اس حوض کی خاصیت یہ تھی کہ گرمیوں کے موسم میں اس کا پانی جو ہے معتدل ہوتا تھا جیسے عام پانی ہوتا، لیکن جب سردیوں کا زمانہ آئے تو پانی گرم ہوتا تھا۔ تو اس کو انہوں نے جناب تحقیق کی اور بڑی ریسرچ کی اور پھر نیچے سے کھدائی کی گئی، تو ایک موم کی بتی جو ہوتی ہے نا، ایک شمع، وہ جل رہی تھی اور اسی سے وہ گرم ہوتا تھا۔ اب اس کو ہوا نہیں لگ رہی اور وہ جل بھی رہی ہے، اور پھر سال گزر گئے وہ موم کی بتی ختم بھی نہیں ہوتی، تو جب انہوں نے اس کو کھودا اور کھولا تو بس وہ ختم ہو گئی، پھر دوبارہ نہیں بنا سکے۔ تو اس لیے بعض عجائبات بھی ہوتے ہیں، حالانکہ انگریز کتنا یعنی شیطان الانس والجن میں سے ان کا بھی باپ ہے شیطانوں کا، لیکن آج تک وہ نہیں بنا سکا، آج تک وہ پریشان ہے کہ یہ کیا بات تھی جو اس زمانے کے مسلمان کاریگر بنا گئے اور ان کی عقل میں نہیں آتی ابھی تک۔ تو بہر صورت انہوں نے کہا کہ یہ عجائبات بھی ہوتے ہیں۔ اچھا وہ خود بھی مفسر نے لکھ دیا ہے کہ وَمِنْهَا الصُّوَرُ وَالَّتِي تَصَوَّرَهَا الرُّومُ وَالْهِنْدُ، کہتا ہے کہ اسی طرح کے بعض ایسے صورتیں ہیں جن کو وہ رومی لوگوں اور ہندی لوگوں نے پیدا کیا، تالا یفرق الناظر بینہا وبین الانسان تصورون ضاحکۃ وباکیۃ الی ان قال
فهذه الوجوه من لطيف امور التخayil قال وكان صار من هذا القبيل، کہتا ہے کہ رومی لوگوں نے اور ہندی لوگوں نے ایسی ایسی صورتیں بنائی ہیں کہ دیکھنے والا یہ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ صورت ہے یا حقیقت انسان کھڑا ہوا ہے. ایسے مومی مجسمے بناتے ہیں، یعنی آدمی اللہ معاف کرے داخل ہو تو معلوم ہوگا کہ واقعی انسان کھڑا ہے، واقعی یہ مجھے سلام کرنے والا. بعض اوقات انہوں نے شیروں کے ایسے مجسمے بنائے ہیں کہ بعض لوگ تو بےچارے دھاڑے مار کے ڈر کے مارے بار بار بھاگ آئے، یعنی اندر داخل ہونے لگے نا دروازے سے یکدم شیر منہ کھولے کھڑا ہے. تو نے سمجھا کہ حقیقتاً شیر ہے، حالانکہ وہ حقیقتاً تو نہیں تھا، وہ تو ایک مجسمہ تھا، ایک تمثیل تھی. تو اس میں بھی یہ ان کی ایک کاریگری ہے، ایک فن ہے، لیکن دیکھنے والے جو ہیں وہ حیران رہ جاتے. اسی طرح کہتے ہیں نا جی کہ ایک بادشاہ کے پاس اور رومی کاریگروں کا اور ہندی کاریگروں کا آپس میں مقابلہ ہو گیا. تو وہ روم کے کاریگر کہیں کہ ہم زیادہ فنکار ہیں، صناع ہیں اور کاریگر ہیں، اور ہندی لوگ جو تھے وہ کہیں کہ ہم زیادہ کاریگر ہیں. تو بہرحال ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا، اور وہ دونوں جو تھے یعنی بوٹے بناتے تھے، تصویریں بناتے تھے، عجیب عجیب کام کرتے تھے. بادشاہ نے کہا ایسا کرو کہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا بادشاہ کی مجلس تھی بیٹھنے کی، اس نے کہا کہ اس کے درمیان میں ایک پارٹیشن کر دو، ایک دیوار دے دو، پردہ کر دو. انہوں نے کہا اس دیوار کے اس حصے میں رومی کام کریں، اس حصے میں ہندی کام کریں. تو اس کے بعد جو ہے ہم فیصلہ کریں گے کہ کام کن کا اچھا ہے اور عجائبات میں سے کون زیادہ عجیب چیزیں بناتا ہے. تو اب جناب انہوں نے ادھر سے صناعین جو تھے وہ رومی تھے، ادھر صناعین جو تھے وہ ہندی تھے. درمیان میں دیوار ہے اور دونوں داخل ہوتے اور دونوں کے دروازے بند کر دیے جاتے تاکہ وہ نہ دیکھ سکیں کہ یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ نہ دیکھ سکیں کہ وہ کیا بنا رہے ہیں. تو اب رومیوں نے اس دیوار پہ ایسی کاریگری سے نقاشی کی کہ کمال کر دیا انہوں نے، کہ ایسے ایسے انہوں نے نا پھول بنائے اور بوٹے بنائے کہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ حقیقتاً پھول ہمارے سامنے ہیں. یہ نہیں کہ رنگ تھا، حالانکہ تھے تو وہ رنگ میں بنے ہوئے، لیکن ایسے حقیقت لگتی تھی کہ واقعی یہ گلاب کا پھول ہے، ابھی ٹوٹ کے میرے گود میں گر پڑے گا. اور ادھر جناب انہوں نے اپنا فن کیا. تو وہ جناب جب وہ تاریخ مقرر آ گئی اور دونوں نے اپنے اپنے فن کو انتہا پہ پہنچا دیا، تو بادشاہ اپنے وزراء کو لے کے ان کا کام دیکھنے کے لیے آیا. تو درمیان سے وہ پردہ ہٹا دیا گیا. تو ہندی کاریگروں نے اصل میں یہ کیا تھا کہ اپنی دیوار کو انہوں نے اتنا صاف کیا اور اتنا اس کو انہوں نے پالش کیا اور ایسا انہوں نے اس کو شیشے کا رنگ دیا کہ جب بادشاہ اندر داخل ہوا نا جی تو جو رومیوں نے بنایا تھا وہ ادھر نظر آ رہا تھا. اور پھر اس میں کمال یہ تھا کہ حالانکہ شیشے میں تو چیز آپ کو الٹی نظر آئے گی نا، لیکن وہ اس میں الٹی نظر نہیں آتی تھی، سیدھی نظر آتی تھی. شیشہ انہوں نے اس قسم کا لگا دیا الٹا کر کے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کا سب ان کی دیوار میں آ گیا. تو بادشاہ نے کہا بھی یہ تم لوگوں سے زیادہ نمبر لے گئے کہ تم لوگوں نے اتنی محنت کی لیکن انہوں نے تمہارے پورے علم کو اپنی دیوار میں منتقل کر دیا. تو اس قسم کے عجائبات بھی دنیا میں ہوتے ہیں اور لوگ اس کو بھی جادو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جادو نہیں ہوتا، یہ عجائبات ہے. کہتی ہیں فاضل وجودا قلت يا ما قالوا بعض الذين ما بديرات الحبال والسيف عاشوا ذئبا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الذئب فيخير الى الراعي الناس صابي اختيارها. اب مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے رسیوں پر یعنی زیبک کیا مانا اپنا پارا لگا دیا اور جب گرمی پڑی تو پارے نے حرکت کی، لوگوں نے سمجھا کہ وہ سانپ چل رہے ہیں. قال الراضي هذا باب ترکیب صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب علم جر الاسقال بالآلات الخفيفه. قال وهذا في الحقيقه لا ينبغي ان يعد من باب السحر لان لها اسباب معلومه يقينيه من اطلع عليها قدر عليها. امام راضی نے لکھا ہے کہ اسی باب سے ہے کہ بعض لوگ ایسی صندوق بناتے ہیں جس میں گھڑیاں ہوتی ہیں، ٹائم ہوتے ہیں عجیب عجیب، اور بعض ایسے علم ہیں، ایسے طریقے ہیں کہ بہت بھاری چیز کو ایک خفیف چیز سے کھینچ لیں گے. مثلا ایک من کے پتھر کو ایک دھاگے سے کھینچے اور دھاگا بھی نہ ٹوٹے اور وہ کھنچ جائے، تو بہرحال ایک عجیب سی. تو راضی نے کہا اصل میں یہ جادو نہیں ہے، اس کو جادو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کے تو اسباب بھی موجود ہیں اور علامات بھی موجود ہیں اور یقینیہ ہیں. تو
تو یہ کوئی جادو تو نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو بھی جادو شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ جادو نہیں ہوتا، یہ ایک علم ہے، فن ہے اور طریقہ ہے، اور اس کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ قلت ومن هذا الكبير نسأل عامة بما يرهم إياه من البارك قضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس وما يأتون النبي من إدخال النار خفية من الكنيسة وإشاعة ذلك القناديل بسنة لطيفة تروج على التقى منهم، وأما الخباث معترفون بذلك ولكن يتأبرون أنهم يجمعون شمل أصحاب ميلادينهم فيرون ذلك سائقا لهم، وفيهم شبهة الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز بذل الأحاديث في الترغيب والترهيب في أداد من قال رسول الله فيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقول حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنهم يكذبوا علي يلجوا النار، ثم ذکر اولئک کان بعض الرهبان۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے نصرانیوں کے ہیلے ہیں، وہ نصرانی بھی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کنیسے کے اندر انہوں نے ایسا انتظام کیا بیت المقدس میں کہ اس میں خفی طور پہ ایک آگ ایسی جگہ داخل کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے جلاتے ہیں کہ وہ پھر ہر قنادیل میں جلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سے وہ جو جاہل لوگ ہیں ان پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، البتہ ان کے جو خاص لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، حقیقت نہیں بلکہ یہ تو آگ ہے اور مختلف طریقوں سے جلائی جاتی ہے، یعنی ایسی آگ وہ جلاتے ہیں کہ مثلا آگ جو ہے مکان کے درمیان میں یہاں جل رہی اور اس کی روشنی قندیلوں میں پہنچ رہی ہے، حالانکہ درمیان میں کوئی تار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو لوگوں کو کہتے ہیں دیکھا جی یہ ہمارے کرامت ہے، اور جاہل لوگ جو ہیں اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں بیچارے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں شاید ایسی کوئی بات ہوگی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جناب یہ شبہ ڈالتے ہیں جاہلوں پر جو غبی لوگ ہوتے ہیں جیسے کرامیہ کے لوگ تھے، اور اسی طرح بعض لوگ ایسی ہیں کہ ترغیب و ترہیب میں وہ جھوٹی حدیثیں بھی بناتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضور پاک نے فرمایا جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے یعنی جھوٹی حدیث بیان کرے، کہے کہ حضور کا فرمان ہے اور حضور کا فرمان نہ ہو تو فرمایا وہ جہنم میں اپنے ہاتھوں سے ٹھکانہ تیار کر لے۔ فرمایا حدثوا عنی، حضور نے فرمایا میری باتیں بیان کیا کرو، میری حدیثیں آگے پہنچایا کرو، ولا تکذبوا علی، لیکن مجھ پہ جھوٹ نہ بولا کرو، فإنہ من یکذب علی یلج النار، جو شخص مجھ پہ جھوٹ بولے گا لازم وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کہتا ہے کہ اب بعض لوگوں نے قصہ نقل کیا بعض رہبان سے، وَأَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ طَائِرٍ حَزِينٍ الصَّوْتِ ضَعِيفُ الْحَرْكَةِ وَإِذَا سَمِعَتْ الطَّيْرُ تَرْكُ لَهُ وَتَتَوَتَّرُ كَافِي وَكَرِيهٍ مِنْ ثَمَرِ الزَّيْتُونِ لِيَتَبَلَّغَ بِهِ فَمَدَ هَذَا الرَّاهِبُ إِلَى صَنْعَةِ الطَّائِرِ إِلَى شَكْلِهِ وَتَوَسَّلَ إِلَى أَنْ أَجَلَهُ أَجْوَفَ وَإِذَا دَخَلَتْ الرِّيحُ يَسْمَعُ مِنْهُ صَوْتًا كَصَوْتِ ذَلِكَ الطَّائِرِ وَنَكَثَ فِي صَوْمَعَتِهِ ابْتَنَاهَا وزعمنا على قبر بعض صالحهم وَلَّكَ ذَلِكَ الطَّائِرُ فِي مَكَانٍ مِنْهَا فَإِذَا كَانَ زَمَانُ الزَّيْتُونِ فَتَبَابٍ مِنْ نَاحِيَتِهِ وَيَدْخُلُ الرِّيحُ دَاخِلَ هَذِهِ السُّورَةِ وَيَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ طَائِرٍ فِي شَكْلِ يَدٍ وَتَأْتِي الطَّيْرُ وَتَحْمِلُ مِنَ الزَّيْتُونِ شَيْئًا كَثِيرًا فَلَا تَرَى النَّصَارَىٰ إِلَّا ذَلِكَ الزَّيْتُونُ فِي هَذِهِ الصَّوْمِعَةِ وَلَا يَدْرُونَ مَا سَبَبُهُ فَفَتَنَهُم بِذَلِكَ وَأَوْهَمَ أَنَّ هَٰذَا مِن كَرَامَاتِ صَاحِبِ هَٰذَا الْقَبْرِ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کہتے ہیں کہ ایک نصرانی راہب نے دیکھا، وہ عبادت کرتا تھا اپنے کنیسے میں، اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے اور وہ پرندہ بڑی کمزور آواز میں آواز نکالتا ہے، اس کی آواز میں اتنا حزن ہے، اتنا درد ہے کہ باقی پرندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس سے اس نے اندازہ لگایا، تو پھر اس نے ایسا کیا کہ اسی شکل کا ایک پرندہ بنایا، پرندہ بنا کے اس کو اندر سے خالی رکھا اور ایسا حساب لگایا کہ اگر ہوا گزرے تو اسی پرندے کی آواز پیدا ہو جیسے اس پرندے کی آواز پیدا ہوتی تھی، اور وہاں پھر وہ زیتون وغیرہ رکھ دیتا تھا، تو اس نے اپنے عبادت خانے کے چھت پہ اس کو لگا دیا، تو جب زمانہ آتا ہواؤں کا اس طرف سے تو وہ دروازہ کھول دیتا، وہاں سے جب ہوا چلتی اندر سے تو اس پرندے سے آواز نکلتی اور سارے پرندے اکٹھے ہو جاتے، آگے زیتون پڑا ہوتا وہ کھاتے لیتے پتے لے کے چلے جاتے، لوگ آتے دیکھتے ہو جی سبحان اللہ، کہتے جی کرامت ہے، اس بزرگ کی قبر کی وجہ سے سارے پرندے اس کو سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سارے جھک رہے ہیں، تو اس وجہ سے لاکھوں لوگ جو تھے وہ بیچارے تباہ ہو گئے اسی میں۔ ایسی ہمارے پاس بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، اس لیے مفسر فرماتے ہیں لعائن اللہ، اللہ کی قیامت تک ان لوگوں پہ لعنتیں ہوں جو لوگ ایسے دھوکے دے کے مسلمانوں کے عقیدے برباد کرتے ہیں۔ قال الرازي انه صاد من السحر الاستعانة بخواص الادوية يعني في الأطعمة والدهانات، قال واعلم انه لا سبيل انكار الخواص تاثير مغناطيس وشاهد
قلت يدخل في هذا الكبير كثير ممن يدعي الفقر ويتحايل على جهة الناس بهذه الخبائث مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. اب مفسر کرواتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دواؤں کے خواص سے فائدہ اٹھاتی ہیں. بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں نا جی کہ دوا پلا دو آدمی کو نشہ ہو گیا، دوا پلا دو آدمی سو گیا، دوا پلا دو آدمی کا درد بدن سے ختم ہو گیا. تو وہ ایسی چیزیں جو ہے نا جی اپنے مشروبات میں اور مطعومات میں بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں. تو اب ایک آدمی آیا پریشان حال ہے، وہ کہتا ہے جناب مجھے تو آج 8 دن ہو گئے نیند نہیں آتی. انہوں نے کہا اچھا بھی لے آؤ بھائی فلاں شربت لے آؤ. اچھا بھوگ لے آیا گلاس، پھونک کیا پلاؤ بھائی، پھر سو گیا. وہ تو نشہ تھا تو اس میں کون سی پھونک کی برکت تھی؟ اصل تو وہ ہیروئن کی برکت تھی جو اس میں ڈالی گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسی طرح سے وہ ایسے، اور مفسر فرماتا ہے یہ اثرات ہوتے ہیں جیسے کہ مغناطیس میں دیکھو، آخر مغناطیس بھی تو لوہے کو کھینچتا ہے. تو اللہ نے ہر چیزوں میں اثرات تو رکھے ہیں، لیکن ان کو ان چیزوں میں استعمال کر کے پھر لوگوں کو دکھا دینا کہ میرے پاس کرامات ہیں اور بزرگی ہیں اور ایسی چیزیں. اور بعض ایسی چیزیں ایسے دوائیں ہیں کہ اگر وہ آدمی استعمال کر لے، مثلا ہاتھوں پر تو سانپ کو پکڑ لے، اگر سانپ ڈسے بھی تو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں اور سانپ پکڑنے کا سبحان اللہ جناب پیر بڑا کامل ہے، سانپ کو پکڑ لیتا ہے. اب تو سانپ پکڑنا بھی پیری میں شامل ہے نا. کوئی آدمی سانپ پکڑ لے یا اس پر زہر اثر نہ کرے، کہتے ہیں بڑا پیر ہے جی ماشاء. سانپ جی کچے کھا جاتا ہے. مجھے ایک نے سنا ہے کہ ہمارا پیر ہے وہ سانپ پکڑ کے کھا جاتا ہے. میں نے کہا کو بلا ہوئی، پیر تو نہ ہوا ہو. سانپ کھانا اگر کوئی بزرگی ہوتی تو پھر پہلے سب سے شان تو زیادہ نبیوں کی ہے، پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کہ یہ تو جہالت ہے، بے وقوفی والی باتیں. اب چائنیز اور رشینز لوگ جتنے ہیں وہ سارے سانپ کھاتے ہیں، تو کیا وہ سارے پیر ہیں، بزرگ ہیں؟ وہ سارے سانپ کھاتے ہیں. ان کے ہوٹلوں میں سانپ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون سے سانپ کی ڈش چاہیے آپ کو. آدمی دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے، اتنے سانپ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں ہر قسم. اور سب سے مہنگی اور پسندیدہ ڈشز جو ہیں وہاں وہ سانپ کی ہیں. اور پھر سانپ کے جتنے اقسام ہیں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو کیا یہ کوئی بزرگی ہے کہ وہ سانپ کھا جاتے ہیں؟ یا کوئی آدمی بچھو کھا جائے تو یہ بھی کوئی بزرگی میں شامل ہے؟ لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور جاہل لوگ ہیں. اور خدا کی شان ہے کہ آدمی جو بھی حرکت کرے نا، بے وقوفوں کی کمی نہیں دنیا میں. ہر آدمی کو ماننے والے بے وقوف مل ہی جاتے ہیں. کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا قادیانی بنا تو لوگ مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ نہ ایمان سے کہو لاکھوں لوگ قادیانی ہیں کہ نہیں؟ ورنہ کوئی شریف آدمی یہ مان سکتا ہے کہ میرے مدنی سرکار کے بعد کوئی نبی ہو؟ جب اللہ نے انہیں خاتم الانبیاء والمرسلین بنا دیا، لیکن ایک ایسا آدمی جو عرضی نویس تھا، یعنی کورٹ کے باہر بیٹھ کے درخواستیں لکھتا تھا، وہ عرضی نویس ترقی کرتے 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 نبی بن گیا. ماننے والے موجود ہیں. اب بھی اندازہ کریں کہ اس مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ، اس کے جو خلفاء ہیں، اب ان کا بھی دنیا میں یعنی اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ جب اپنا عالمی سالانہ جلسہ کرتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں سیارہ کرائے پر لے کر کئی 20-30 ملکوں میں باقاعدہ اپنے اس جلسے کی کارروائی کو دکھاتے ہیں. اور اتنا دنیا میں دیکھنے والے ان کے پاس موجود ہیں. اچھا، اسی طرح لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا تو ماننے والے مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ لوگوں نے بی بی مریم کو اللہ میاں کی بیوی بنا دیا تو ماننے والے لوگ مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ لوگوں نے انبیاء کو خدا بنا دیا اور خدا کو چھٹی پہ بھیج دیا تو لوگ مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ کہ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، لوگ مل گئے. قوالیاں گا رہے ہیں، سر مار رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی مزار پہ کھڑے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہیں، حضور کی قبر مبارک پہ کھڑے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ نہیں یہ ہے تو خدا تلے سے پردہ وٹا کے آیا ہی بس. یعنی قبر پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کے بعد بھی یہ عقیدہ ہے. اس لیے آپ کوئی فکر نہ کریں. اگر آپ کو بھی کوئی شوق ہو نا پیر شیر بننے کا، بے وقوفوں کی کوئی کمی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی. اچھا کچھ نہ کر سکو، کپڑے اتار کے کوئی سڑک پہ بیٹھ جائے، اس کے بھی ماننے والے ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ صحیح مجذوب ہے، مجذوب. یعنی جو عقل سے فارغ ہو جائے وہ خدا کا ہو جاتا ہے. عجیب قوم، عجیب بات.
وہ بھائی مجذوب اس کو نہیں کہتے، عقل کیا کرو۔ مجذوب وہ ہوتے ہیں کہ ان کے قلوب جو ہیں اللہ کی محبت میں اتنے کھچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کی باتوں کا پتہ نہیں لگتا۔ سمجھا کرو، یہ نہیں ہوتا کہ بیجو کپڑے اتار کے بازار میں کھڑا ہو جائے وہ بھی مجذوب ہے، پاگل۔ مجذوب اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں، ہر وقت ان کا تعلق جو ہے اللہ سے اتنا جڑ گیا ہے کہ انہیں نہ بیوی کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ روٹی کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ۔ کوئی مل گیا تو مل گیا، نہ ملا تو نہ ملا، دھوپ ہے تو پتہ نہیں، چھاؤں ہے تو پتہ نہیں، وہ تو اپنے یار کی یاد میں غرق ہے نا۔ تو جو آدمی کسی کی محبت میں غرق نہ ہو جاتا ہے تو کتے کو اٹھا کر چوم رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاگل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو پاگل میں ہوں، تم پاگل ہو، میں کتے کو تھوڑا چوم رہا ہوں، میرے محبوب کی گلی سے آیا ہے، وہاں سے گزرا ہے، میں تو اپنے محبوب کے تصور میں بیٹھا ہوں، تمہیں کتا نظر آ رہا ہوگا، تمہاری مرضی، مجھے تو نہیں پتا یہ کتا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اتنی محبت میں غرق ہو گئے کہ اس کو مجنوں کو پکڑ کے کعبہ شریف میں لے آئے، اس کے ماں باپ ملتزم پہ آ کے کھڑا کیا کہ دعا مانگ اللہ تجھے لیلا کی محبت سے چھڑائے، تو کیا پاگل ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں لیلا کی محبت اور بڑھا دے۔ انہوں نے کہا اسی لیے تمہیں لائے تھے؟ انہوں نے کہا تو اور کیا کرنے لائے تھے؟ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا کہ میں اس کی محبت کے ختم کرنے کی دعا مانگوں، میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ اور اللہ بڑھا دے۔ تو ایک عورت کے محبت کا اتنا نشہ ہو سکتا ہے، تو جن لوگوں کو اللہ کے رسول سے محبت ہو، جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہو، دیکھا نہیں کہ صحابی نے ڈھال پیش کی، تیر آیا، ڈھال ٹوٹ گئی، صحابی نے ہاتھ پیش کیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، بدن پیش کر دیا۔ اس کا کمال ہے نا کہ میری جان چھلنی ہو جائے لیکن میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ کوئی تیر نہ جائے۔ یہ کمال ہے نا، عشق ہے نا، محبت ہے نا، کہ لوگوں نے بچے پیش کر دیے کہ حضور ہمارے یہ بچے لے لیں۔ یا حضور نے فرمایا عقل کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آپ کے جہاد میں قربان ہو جائیں، بس ہم خوش ہیں۔ یہ مقام محبت ہے نا کہ ایک لڑکا آیا، اس نے کہا حضور مجھے جہاد میں جانے دیا۔ آپ نے فرمایا تم چھوٹے ہو، ابھی تم اتنا بڑے نہیں ہوئے کہ تم جہاد میں جاؤ، دشمن سے لڑنا کو آسان کام ہے۔ اس نے کہا حضور اچھا ایسا کریں، یہ جتنے آپ کے نوجوان صحابی کھڑے ہیں نا، ان میں جو زیادہ زور والا ہو میرے ساتھ کشتی کرا لیں، اگر میں اس کو گرا دوں پھر تو مجھے جہاد میں لے جائیں گے۔ حضور نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے اس کی، وہ تو اپنا امتحان دینے کے لیے تیار ہے بیچارہ۔ ایک جوان کو حضور نے کہا چلو بھی اس سے کشتی لڑو۔ وہ جب کشتی لڑے اس کو کان میں کہنے لگا تم تو جا رہے ہو یار، خام خواہ مجھے کیوں محروم کرتے ہو؟ تم تو جہاد میں جا رہے ہو نا، تمہارا نام تو لکھا ہوا ہے، مجھے کیوں محروم کرتے ہو؟ گر جاؤ میں بھی چلا جاؤں۔ عشق تھا نا جہاد کا، جوانی ہے، بچپن ہے، لیکن عشق ہے کہ میں جہاد میں چلا جاؤں، میں کسی طرح جہاد سے رہ نہ جاؤں۔ یہ مقام وہ ہوتے تھے مجذوب۔ کیا مانا؟ کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، حضور پاک کے عشق میں، رسول عربی کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ گئے، سب کچھ بھول گئے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے روٹی کھلا دی تو کھلا دی، نہ کھلائی تو نہ کھلائی۔ کوئی دھوپ میں سو گئے تو سو گئے، ٹھنڈی میں سو گئے تو سو گئے، گرمی میں بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، اور سردی میں بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے۔ ان کو تو ایک لگن ہے اپنے اللہ کی لگی ہوئی ہے، اور کسی چیز کا تو خیال ہی نہیں۔ لوگوں نے سمجھا مجذوب وہ ہوتا ہے جو کپڑے اتار کے بازار میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ معاف فرمائے، کہاں یہ کہ نسبت خاک راب عالم پاک۔ سب سے بڑا امتحان یاد رکھو اللہ کے ولیوں کا کیا ہے؟ اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میرے مدنی سرکار کا جتنا زیادہ غلام ہے اتنا بڑا ولی ہے، جو جتنا میرے حضور کا جتنا زیادہ متبع ہے اتنا اس کا ولایت میں اونچا درجہ ہے، چاہے اس کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہوں یا کرامات ظاہر نہ ہوں۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ہر حرکت میں، ہر قول میں، عمل میں، فعل میں اتباع سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی جھلک نظر آئے، سمجھو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر آسمان پہ اڑتا ہوا آ جائے،
پانی پہ چلتا ہوا دکھلا دے، آگ پہ چل کے چلا جائے، لیکن حضور کی سنت کا مخالف ہے تو سمجھو دجال ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ لو کہ انہو دجال من الدجاجلہ یا انہو شیاطین من شیاطین الجن والانس، ورنہ یہ آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے شرط ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو بہرحال مفسر نے کہا ایسے ایسے عجائبات دکھلانے کے بعد اس نے بھی بڑا لوگوں کو گمراہ کیا کہ بھئی یہ بھی میرے سب کو جو ہے بزرگی ہے۔ کہتے ہیں انہو صاحب من السیر تارک للقلب، یعنی دلوں کا معلق کرنا۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسم اعظم کا میں عامل ہوں، جن میرے تابع ہیں۔ قادر فی اکثر الامور اذا اتفق ان یکون السلام ذلك ضعیف العقل قلیل التمیز اعتقاد انه حق۔ بعض سننے والے بیچارے ضعیف العقل ہوتے ہیں، قلیل سمجھ والے ہوتے ہیں، وہ بھی مان لیتے ہیں کہ شاید اس کے پاس اسم اعظم ہے۔ واصل فی نفسی نو من الرعب والمخافضہ حصل خوف وضعفت القول حساسہ فحینئذ یتمکن صریح المعیشہ قلت هذا النمط يقال هو التنبلہ وانما يرد على الضعفاء العقول من بني آدم وفي علم الفراسة ما يرشد الى معرفة كامل العقل من ناقصه فاذا كان النبي حاذقا في علم الفراسة عرف من قادر من الناس من غيره۔ اب مفسر کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضعیف الاعتقاد لوگوں کو جو ضعیف اور اکثر ضعیف الاعتقاد عورتیں ہوتی ہیں، یہ بیچاری دوسروں کی باتوں میں جلدی آ جاتی، تو وہ لوگوں کے ایسے وہ پہلے اپنے تجربے سے پہچانتا ہے کہ بھئی یہ آدمی تیز لگتا ہے، اس سے تو وہ بات ہی نہیں کرتا۔ دیکھا کہ یہ ذرا بولا بالا سیدھا سادہ آدمی ہے، یہ میری باتوں میں آ جائے گا، اس کو کہتے ہیں میں تو اسم اعظم کا عامل ہوں، جن میرے تابع ہیں، ابھی جو چیز کہو میں ابھی منگوا کے دکھا دیتا ہوں، ابھی میں تمہیں جو چیز کہو تو میں منگوا دیتا ہوں۔ تو ایسی وہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ ضعیف العقل آدمی بیچارہ پھنس جاتا ہے، جب وہ اس کے روب میں آ جاتا ہے پھر اس کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسمیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک نوع ہے۔ کہتے ہیں صاحب النمیمۃ مجوع خفیفۃ لطیفۃ ذالک شائع فی الناس، یعنی چغل خوری کے ذریعے دو گنوں کو لڑانا کہ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر یہ کرنا کہ بھئی میرے تعویذ کا اثر ہو رہا ہے، تعویذ کو لے گیا نا جی کہ ان دو میں دشمنی کرا دو، تو اس نے تعویذ بھی دے دیا، ادھر لڑانا بھی شروع کر دیا چغل خوری میں، تو آپ لڑ گئے چغل خوری کے بعد، تو لوگوں نے سمجھا ہاں دیکھا جی تعویذ میں لے آیا تھا، اس سے دن کی دشمنی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی۔ قلت النمیمۃ استعارۃ تکون علی وجہ التحریش بین الناس، لوگوں کو بھڑکانا و تفریق قلوب المؤمنین فهذا حرام متفق علیہ، فاما ان كان علی وجہ الاصلاح بین الناس واطراف کلمۃ المسلمین کما جاء فی الحدیث لیس بالکذاب من خیرا۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک چغل خوری ہوتی ہے، لوگوں کو لڑانے میں، لوگوں کو جدا کرنے میں یہ حرام ہے، اور ایک ایسی جھوٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ملانا چاہتی ہیں، جھگڑے کو ختم کرانا چاہتی ہیں، صلح کرانا چاہتی ہیں، تو وہ گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے، اس نے کہا بھئی تم تو کہتے تھے مولوی مکی صاحب مجھے گالی، وہ تو بڑی تمہاری تعریف کر رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے بہت اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ بڑا شریف آدمی ہے، اور مجھے آقا حضرت وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کو لوگوں نے غلط کہا ہے کہ وہ گالیاں دیتا، ایسی باتیں کر کے تاکہ مسلمان مل جائیں، تو اس کو حضور نے فرمایا یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ چغل خوری نہیں ہوتی۔ اور یکون وجہ تخذیر و تفریق بین جموع الکفر بعد امر مطلوب، یا یہ ہے کہ کافروں کے مجمع کو پھاڑنے کے لیے ایسی بات کی کہ ان کا تعلق پھٹ جائے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ الحرب خدعۃ وکما فعل نبی مسعود فی تفریق بین کلمۃ الاحزاب بین قریظہ جاء الى هؤلاء ونما اليهم من هؤلاء كلاما ونقل من هؤلاء الى اولئك شيئا اخر ثم لام بين ذلك فترك لما يحدث مثل هذا الزقاء البصير النافذ والله المستعان۔ اب فرماتی ہیں کہ جیسے نعیم ابن مسعود صحابی نے احزاب کے موقع پر جب سارے دشمن جماعتیں لے کے مدینے کا محاصرہ کر چکے تھے تو حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے دشمنوں کو اکیلا بھی بھگا دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا تم ایک آدمی کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور اجازت دے دیں، بس بات یہ ہے کہ مجھے کچھ باتیں ایسی کرنی پڑیں گی جو آپ کے شان کے خلاف ہوں، پھر اللہ مجھے نہ پکڑ لے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ وہ گیا یہودیوں کے پاس، بنی قریظہ کے پاس، اس نے کہا یار تم بڑے بیوقوف ہو، میں سمجھتا تھا بڑے سمجھدار لوگ ہو۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک تو خیر یہ ہے کہ میں ویسے مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہوں، میں ان میں ہوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے جیسا احمق بے وقوف میں نے دیکھے۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، وہ جو مکے سے مشرکین آئے آخر حضور کے رشتہ دار ہیں نا،
ان کے تو اندرون پردہ باقاعدہ صلح ہو رہی ہے حضور کے ساتھ، سمجھوتا ہو رہا ہے کہ ہماری صلح ہو جائے تو ہم بنو قریظہ کو اور سب کو ایک رات میں قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو حضور سے ملے ہوئے ہیں، ان کے تو وفد آ رہے ہیں، کل فلاں آیا تھا، رات کو فلاں آیا تھا، فلاں آیا تھا، فلاں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کمال ہے بھائی، ایسا کیسے ہو سکتا؟ کیسے کیا ہے؟ انہوں نے کہا پھر ہم کیسے آدمی؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ تم ان لوگوں سے کہو کہ بھئی ہم تمہاری مدد حضور کے خلاف تب کریں گے جب تم 10 آدمی اپنے ہمیں یرغمال کے طور پر دو۔ ہم اپنے پاس 10 آدمی رکھیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم سچے نکلے تو ٹھیک ہے، جھوٹے نکلے تو ہم تمہارے ان 10 آدمیوں کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی بات تو ٹھیک۔ پھر آ گیا مکے والوں کے، انہوں نے کہا یار عجیب آدمی، وہ تو مدینے میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے تو اوس خزرج سے پرانے تعلقات ہیں، وہ تو اندر اندر حضور سے شروع کر رہے ہیں، تمہیں بلوایا ہے مروانے کے لیے۔ اگر تمہیں ان پر یقین ہو نا، ان کو کہو بھی 10 آدمی ہمیں دے دو یرغمال کے لیے کہ تم سچے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر جھوٹے نکلے تو ہم 10 آدمیوں کو قتل کر دیں گے۔ اب انہوں نے بھی پیغام بھیج دیا کہ 10 آدمی دو، انہوں نے بھی پیغام بھیج دیا کہ 10 آدمیوں نے کہا جی بے وقوف، اس کا مطلب ہے آپس میں اعتبار نہیں، آپس میں لڑ گئے ہو۔ تو اب ایک آدمی نے ایسے حالات پیدا کر دیے تو یہ غیبت نہیں ہوتی، یہ نمیمہ نہیں ہوتا، یہ تو کفر کی طاقت کو توڑنا ہے، اور جنگ تو اسی کا نام ہے، جنگ میں تو ایسی تدبیریں اور ہیلے کیے جاتے ہیں۔ ثم قال الذي بعدي من اقسام السن والشرع وشرع واصلاف قلت انما ذكر كثير من هذه الانواع المذكور في النساء للطافه مدارك النساء في اللغه بعض ما لطف وخفي بسببه فلهذا جاء في الحديث ان من البيان للسحرا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راضی نے یہ تقسیمیں کی ہیں، سارے انواع ذکر کیے ہیں، اصل میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نظر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خفی چیزیں، تو سحر بھی تو وہی ہے نا کہ جو خفیہ طور پہ کسی پہ اثر کر دے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ان من البیان لسحرن کے بعد بندوں کو اللہ نے بولنے میں بھی جادو دیا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتے ہیں، تو اب بعد میں بھی ایک جادو ہے، کلام میں بھی ایک جادو ہے۔ تو اس طرح مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے بعض ایسی چیزوں کو بھی اس لیے سحر میں شامل کر دیا کہ کیونکہ وہ بھی چونکہ خفی ہیں اسباب ان کے، وسمی سہول کون یا کو خفی آخر اللیل، اسی لیے رمضان المبارک میں جو صبح کو آدمی روزے کے لیے کھانا کھاتا ہے اس کو سحری کہتے ہیں، سحور، کیونکہ وہ بھی تو رات میں چھپ کے کھاتا ہے نا، رات کا وقت ہوتا ہے۔ الریحت و مال الغذا، اور ریح جو ہے جہاں غذا ٹھہرتی ہے، اس میں رضا خفایا ولت مجاریہ علاج ذال بدن وضونه كما قال ابو جہل یوم بدر انتفخ سحره انتفقت ریحته من الخوف، جیسے کہ ابھی جہل لعنت اللہ علیہ نے کہا تھا بدر والے دن کہ انتفخ السحر، یعنی اس کا تو پتا جو ہے وہ پیٹ جو ہے ڈر کے مارے اس میں ہوا بھر گئی۔ وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ سیدہ صدیقہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نہری، جیسے کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان میں وفات فرمائی، یعنی آپ کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا جب حضور پاک کی وفات ہوئی۔ وقال تعالی سحروا اعین الناس یکفوا عنہم عملهم واللہ اعلم، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، یعنی ایسا مخفی طریقے سے عمل کیا کہ کسی دوسرے کو سمجھ نہ آئے۔ وقال ابو عبد اللہ القرطبی وعندنا ان السحر حق ولو حقیقت یقر اللہ عند عائشہ خلافا للمعتزلہ، ابو عبد اللہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جادو جو ہے وہ حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو بہرحال کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن معتزلہ بھی اسحاق الاسرائیلی من الشافعیہ سکار انه تنویہ و تخیل، وہ یہ کہتی ہیں کہ جادو حقیقت نہیں بلکہ ایک دھوکہ، ایک تخیل ہے۔ قال من السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذي البريد خفة سيره، وہ کہتے ہیں یہ ہاتھ کی چالاکی ہے یا آنکھوں پر اثر ڈالنا ہے۔ قال ابن فارض الاستداد الكلام من كلام اهل الباديه، قال كذب ما يكون كلاما يعبد ركن اسماء الله تعالى وقد يكون من وحود الشياطين ويكون ادويه وادخنه، اور کہتا ہے کہ بعض کلام ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ یاد کرتی ہیں، بعض کلامیں ایسی ہوتی ہیں
جو اللہ کے اسماء سے بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور بعد ایسے عہد ہوتے ہیں شیاطین کے، اور بعد ایسی دوائیں ہوتی ہیں اور دخان ہوتے ہیں، دھواں دے کے اثر کرتے ہیں۔ قال وقوله علیہ السلام ان بالبیان سرنیات من یکون مدہن کما تقوله طائفہ۔ بعض علماء فرماتے ان من البیان لسحرا، یا تو یہ تعریف ہے کہ بیان میں جادو ہے یا یہ مذمت ہے۔ وعدا سا قال ان سب الباتا وصب حق كما قال علیہ الصلوۃ والسلام فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے بعض آدمی میرے پاس مقدمہ لے کے آتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ زیادہ بولنے والا، اپنی بات کو سمجھانے والا، حالانکہ جھوٹا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے لیکن اپنی بات کے زور سے وہ اپنی بات بنوا لیتے ہیں اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر لیتا ہوں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہرحال اہل سنت والجماعت کے نزدیک سحر جو ہے حق ہے اور ان کا سیکھنا حرام ہے، اور ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ اب یہ بڑے لمبے چوڑے، اب یہ اتنا تو بھائی نہ میں پڑھ سکتا ہوں اور نہ میں جواب دے سکتا ہوں، سیدھی سی بات۔ کہتے ہیں جی میں جدہ میں رہتا ہوں لیکن مکہ شریف میں بھی کام کرتا رہتا ہوں، مجھے جدہ اور مکہ میں آنا جانا پڑتا ہے، اور میں حنفی مسلک پر ہوں، تو کیا نماز میں قصر کروں یا نہ کروں؟ حنفی مسلک میں جدے جانے سے نماز قصر نہیں ہوتی، کیونکہ حنفی حضرات کے نزدیک 48 میل شرعی کا ہونا ضروری ہے۔ 48 میل شرعی جو ہیں ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ 48 میل کا سفر ہو، لہذا تم پوری نماز پڑھو گے۔ حرم کی میقات کی حد بندی جو ہے، حرم کے حدود جو ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بتلا دیے۔ جب آدم علیہ السلام آئے، جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کو بتلا دیے گئے کہ یہ حد ہے، یہ حد ہے، یہ حد ہے، یہ حد ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حجر اسود کو اتارا گیا تو وہ اتنا روشن تھا کہ جہاں جہاں تک اس کی روشنی جس طرف پہنچی وہیں تک حد قائم کر دی گئی، حد حرم۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حدود حرم بتلا دیے، جیسے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مناسک سکھلائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک سکھلائے گئے، بتلایا گیا ابھی یہ مینا ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے اور یہ مقام ہے۔ تو اسی طرح حدود حرم بھی اللہ کے حکم سے متعین ہوئی ہے۔ ایک شادی شدہ آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی سے کتنے عرصے تک علیحدہ رہ سکتا ہے، یہ تمہاری بات ہے، جتنا صبر کر سکو۔ شریعت میں بہرحال حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیا تھا رضی اللہ عنہ نے کہ جو فوجیں باہر جاتی تھیں وہ حکم دیتے تھے کہ 6 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، مرد بھی عورت بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی دونوں کو محفوظ رکھے، اور حالات ایسے ہیں کہ دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں، اگر زیادہ وقت بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ آدمی کوشش یہ کرے کہ کبھی اپنی بیوی کو بلا لیا، کسی سال خود چھٹی پہ چلے گئے، تاکہ حقوق کی ادائیگی بھی ہوتی رہے اور دونوں گناہ سے بھی محفوظ رہیں۔ ایک آدمی نے قسم کھا لی اور توبہ کر لی، قسم کھا لی، توبہ تو کر لی، گناہ سے بچ گیا، لیکن کفارہ بھی ادا کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ مجھے یہ اللہ فقالت بلا الحمدللہ، یہ ترجمہ جو ہے نا جی، کسی فارغ ٹائم میں کتاب لے کے آ جانا، دیکھ لینا، اب یہ لوگوں کو ترجمے سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حرم میں نماز ظہر کے وقت میں سپیکر میں جب پھونک مارتے ہیں، میں آتے ہوئے ظہر کی سنت پڑھ لے، تو اگر پھونک نہ ماریں تو تم سنت نہیں پڑھو گے، یعنی تمہاری سنت جو ہے وہ سپیکر کی پھونک پر ہے۔ اگر سپیکر بند ہو جائے تمہاری سنت بند، اگر ایک دن وہ پھونک مارنے میں 10 منٹ آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے تمہاری سنت بھی 10 منٹ آگے ہو گئی یا پیچھے ہو گئی۔ اللہ کے بندے تم وقت کا خیال کرو، پھونکوں کا کیا خیال کرتے ہو؟ جیسے بعض لوگ دیکھتے ہیں ابھی بتیاں بجھ گئیں تو اشراق ہو گیا، خدا کے بندے بتیاں کبھی جلدی بجھ گئیں، کبھی دیر میں بجھ گئیں، کبھی بجھانے والے کو نیند آ گئی تو 1 گھنٹہ بعد بجھا دی، کبھی بجھانے والے نے کہا جلدی گھر جا رہا ہوں، چلو بھی 10 منٹ پہلے بجھا دو، 2 منٹ پہلے بجھا دو، دن تو ہو گیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ بھئی گھڑی دیکھو، ٹائم دیکھو، اگر ظہر کی اذانیں ہو گئی ہیں تو سنت پڑھو، وقت نہیں ہوا ہے تو نہ پڑھو۔
یہ کیا ہے کہ کوئی پھونک مارتا ہے تو میں پڑھتا ہوں، تو کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو پھر کیا کرو گے؟ یہ بات ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک سے کچھ لوگ آتے ہیں لنگڑے اور ایسے، ان کو لوگ لے آتے ہیں بھیک منگوانے کے لیے، تو لانے والے پر بھی اللہ کی گناہ ہے اور آنے والے پر بھی گناہ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ بڑے لوگ سیر کے لیے حج کریں گے اور درمیانہ طبقہ تجارت کے لیے حج کرے گا اور غریب بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، حاجی لاکھوں میں ایک ہوگا۔ اب وہی زمانہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ وہاں سے آتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی اپنا چیزیں لے آتے ہیں، یہاں بیچ دی، اور یہاں سے جب جاتے ہیں تو یہاں سے چیزیں لے جاتے ہیں، وہاں بیچ دی۔ ایک تجارت کی تجارت ہے، ٹکٹ ان کی مفت مل جاتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں اللہ کے لیے حج اور عمرے کرنے والے بہت تھوڑے۔ ورنہ ایمان سے کہو، آدمی ایک عمرے پر آئے اور فرض نماز نہ پڑھے تو عمرے کا کتنا ثواب ملے گا اس کو؟ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا ہوا ہے اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، ایک آدمی عمرے کے لیے آیا ہوا ہے اور طواف اس کو نصیب ہی نہیں ہوتا، تو کیا فائدہ ہے عمرے پہ آنے کا؟ 30,000 روپے خرچ کرنے کا، پکنک ہی ہو گئی نا۔ بھئی اگر آئے ہو تو پھر حرم میں وقت لگاؤ، جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھو، طواف کرو۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی تمہیں۔ ہر عبادت تمہیں مل سکتی ہے لیکن طواف کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ نہیں پتا بھی تم نے کیا لکھا ہے۔ استاد جی والا قد انزلنا الیک آیات بینات، ارک النساء کا بیمار تھا تو کیا تھا، مجھے نہیں پتہ، نہیں کیا کیا سوال لکھتے ہیں۔ بھئی تمہارے پاس ہے ابن کثیر، پھر کھول کے پڑھ لو۔ تم نے اتنا آیت لکھ لی ہے تو وہ نہیں پڑھ سکے ہو تم کہ بھی انہوں نے ارک النساء کی تکلیف کے لیے اونٹ کے گوشت چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا اور اونٹ کا دودھ نہیں پیوں گا۔ اللہ کے بندے، تو ساری کتاب نقل کر دی ہے۔ پوچھ استاد جی کیا ہوتا ہے؟ حرم شریف جو حدیث درس دی جاتی ہے اردو میں دستیاب، مجھے کیا پتا حرم شریف میں کون سی حدیث 100 عالم پڑھا رہا ہے، 100 کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے ہمیں اللہ سے دوستی کرنی چاہیے، اللہ ہمارا دوست ہے، تو اللہ سے محبت کے بغیر بھی آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ مومن کو تو سب سے زیادہ محبوب اللہ کی ذات ہے نا۔ اب باقی یہ ہے کہ ایسے لفظ اللہ کے لیے استعمال نہ کریں جو اس کی شان کے خلاف ہوں۔ کوئی کہے کہ میری اللہ سے یاری لگ گئی ہے، یعنی ایسے الفاظ، ورنہ اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، یہ تو ایمان کی علامت ہے، لیکن لفظ وہ استعمال کریں جو اللہ کے شان کے برابر۔ ایک آدمی نے اپنی انگلی چیر کے اللہ کا نام لکھا اور غوث پاک کا نام لکھا اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا، توبہ کرو۔ بندے کا خون حرام ہے حلال ہے؟ تو حرام چیز سے خدا کا نام لکھتے ہو اور خوش ہوتے ہو۔ پاکستان میں نفع نقصان کی بینکاری ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، اگر کسی بینک میں واقعی نفع نقصان پر کاروبار ہوتا ہو تو جائز ہے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے کون سے بینک کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، میرے علم میں بات نہیں ہے، لیکن اگر واقعی کوئی ایسا بینک ہو، یہاں تو ہے الحمدللہ، اسلام کے اصولوں کے مطابق بینک کام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تجارت میں ڈالتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، پھر بلڈنگیں کرائے پہ دیتے ہیں، اور جو نفع نقصان آتا ہے وہ اپنے شیئر ہولڈرز پہ ان کے پیسوں کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ کبھی نفع زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی گھاٹا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے ملک میں بھی ایسا کوئی بینک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سود جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے، اس سے بچیں۔ میں نے طواف کعبہ کے غلطی سے شاید 6 چکر کیے، پھر میں نے صفا مروہ پوری کر لی، پھر بال مڑائے، عمرہ انشاءاللہ آپ کا ہو گیا۔ احتیاط نہیں تو وہ کہتے ہیں طواف ہو جاتا ہے۔ ملتزم پہ دعا نہیں پڑھ سکا، کوئی بات نہیں، جب موقع ملے مانگ لو، نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں۔ صبح کی فرض نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جو 2 رکعت طواف کی پڑھنی ہیں، باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد طواف کرے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، اور فجر کے بعد طواف کرے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔
کہتے ہیں اگر غلطی پر مجھے کوئی دم پڑ جائے تو مجھے وہ دم فوراً دینی چاہیے. بالکل کوشش تو یہی کرو نا بھائی کہ اللہ کا قرض ہے اتر جائے. لیکن اگر دیر ہو جائے تو بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن دینا مکے میں ہوگا. آپ شیعہ لوگوں سے تعلق دلی رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. صحابہ کے دشمن سے دلی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. ایک آدمی ہے، اس کو ابھی تک دنیا میں شعور نہیں رکھتا. جب شعور آیا تو اس نے والدین کی نافرمانی کی، لیکن والدین فوت ہو گئے. اب کیا کرے؟ تو والدین کے لیے حج کرے، والدین کے لیے عبادت کرے، والدین کے لیے دعائیں کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانی کا بدلہ کر دے. ورنہ والدین کی نافرمانی اولاد کے لیے بڑی زہر ہلال ہے. اس آدمی کا نام بتائیں جس نے حضور کی مٹھی کو بوسہ دیا تھا. مجھے کیا کئی صحابہ نے دیا، کوئی ایک نے دیا ہے. حضور پاک کی 4 صاحبزادیوں کے نام کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم. کہتا ہے جی کہ اگر عورت کے لیے عمرے پہ آنے کا محرم ضروری ہے. بالکل، بغیر محرم کے حج فرض پر بھی اللہ نے کہا نہ آئے. کہتے ہیں عورت اگر ڈیوٹی پہ آئی ہوئی ہے تو جب ڈیوٹی پہ آئی ہوئی ہے تو اس کو مولوی سے مسئلہ پوچھنا ہے. اگر اس کو شریعت کا احساس ہوتا تو بغیر محرم کے وہ ڈیوٹی پہ آتی کیوں؟ تو جب اس کو صرف ڈیوٹی پہ آنے کے لیے مولوی کے مسئلے کی ضرورت نہیں تھی تو عمرے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ بہرحال شریعت میں بغیر محرم کے عورت کا سفر جائز نہیں، چاہے عمرے کے لیے ہو چاہے حج کے لیے ہو. اللہ تعالی عالم علمہ وتم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ مجاہدین افغانستان کو اتحاد نصیب فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کو قدم قدم پہ نصرت عطا فرما. یا اللہ ان کے دشمن ہندوؤں کو اپنی طرف سے قہر نازل فرما اور ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاکت و بربادی سے دوچار فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے اسلام کے ملک ہیں وہاں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما. یا الہ العالمین جو لوگ جو شخص جو دین کے مدرسے جماعتیں دین کا کام کرتی ہیں سب کی نصرت اور مدد فرما. اپنے خزانے غیب سے سب کے حاجات پورے فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.